چاہتا ہوں اپنی اس عظیم روحانی شخصیت، وہ بزرگ شخصیت جو پورے علاقے کو نہیں اپنے دعوتی خدمات سے پورے ملک کو جو سیراب فرما رہے ہیں، میری مراد اس سے حضرت مولانا محمود حسن صاحب گڑولوی دامت برکاتہم، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ اس ملک کی بڑی عظیم شخصیتوں میں ہیں۔ حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی نور اللہ مرقدہ نے ان کا بڑا زبردست تعارف اپنی تحریروں میں فرمایا ہے، جو حضرت مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک لمبے مدت تک حضرت مولانا کو رہنے کا اور ان سے کسب فیض کا موقع ملا، اور بالآخر آپ ان کے خلیفہ و مجاز ہوئے، اور ابھی اپنی خدمات سے پورے ملک کو سیراب فرما رہے ہیں۔ ہم حضرت مولانا سے گزارش کریں گے آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی خطاب سے اس پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت گرامی، اس وقت میں کوئی تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ کچھ کہہ کے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ہمارے سنسد فیاض صاحب نے جو تعارف اس مدرسے کا کرایا ہے کافی ہے، بلکہ اس ضلع ہی نہیں ہے، بہار کا مشہور و معروف ادارہ ہے، اور الحمدللہ بورڈ سے ملحق ہوتے ہوئے یہ ایک اپنی ایک حیثیت یہ ادارہ رکھتا ہے، چونکہ کیوں نہ وہ عظیم شخصیت جس ادارے کی بنیاد رکھی ہے تو اس کا نتیجہ بھی بہتر ہوگا جو ہم آپ کے سامنے ہیں۔ بحر غیب جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو ادارے کی ترقی کی فکر رکھتے ہیں اور اس میں اپنا مال لگا رہے ہیں، چونکہ یہ ادارے سب یہ دینی قلعے ہیں جہاں دین کی سپاہی تیار ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی ہی تفسیر حدیث ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ جب سیکھنے اور سکھانے والے بہتر ہیں تو کیا ان کا تعاون کرنے والے بہتر نہیں ہو سکتے ہیں؟ جی یقیناً وہ بھی بہتر ہیں جنہوں نے اس عمارت کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ دل میں سخنے میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، اس ادارے کی تا قیامت حفاظت فرمائے، اس کی خدمات کو قبول فرمائے، مدرسین، ملازمین اور بانین سب کے اندر صدق و اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ میں اب انہی باتوں پر اپنے بیان کو ختم کر کے حضرت والا کی شعر پر میں رخصت ہونا چاہوں گا کہ خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا را، خدا سے جن کو ہے کچھ تعلق یہی صدا وہ لگا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کریے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اصلحنا واصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم فرج عنا وفرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ مولا کریم جنہوں نے اس ادارے کی عمارت میں حصہ لیا ہے، دامے دل میں سخنے سب کی خدمات کو قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، سنت سے عشق عطا فرما،
اپنی شان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس ادارے میں پڑھنے والے طلبہ کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ اس ادارے کو ظاہری آبادی ترقیات سے مالا مال فرما۔ مولا ایک حد تک شبتن سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے مرضیات کی زندگی کی توفیق عطا فرما، اپنے مرضیات والے اعمال سے حفاظت فرما۔ نفس شیطان جو دشمن ہے آج اسی کا کہا مانتے ہیں، نفس کے شر و فتنے سے اور شیطان کے وقت و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے خدمات کو قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، جو بھی نعمت مانگنے سے رہ گئے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، تمام دینی مدارس مکاتب سب کی حفاظت فرما، ملک میں امن و امان عطا فرما۔ مولا سب کو آپس محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، نفرت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنی راہ میں جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما، اسے قبول بھی فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت سے عشق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔